میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا، ہمارا گارڈ، اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی، یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، گاؤں میں شادی کی، بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی، دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا، یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا، آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا، اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے، اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے، پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے، وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں، ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا، شادی کہیں اور ہوئی ہے، تو موبائل پہ رابطہ تھا، تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی، میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے گند اور پھیلتا ہے. یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پردے میں عافیت ہے، گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں، ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ان سب کا ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا، یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ہے ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ، نہ بیوی کو شوہر پہ، نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو بتایا نا کہ یہی ہیں، اور آج اس کی باری، آج اس کی باری، تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے، اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ، پتہ نہیں کس کے چکر میں، وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی، کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی. وہ یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو، کیا کروں جلدی سے کروں. ٹھنڈی چائے ہے یار، مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں، بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا ابے کچھ بھی گرم نہیں ہے، میرے ابا کیا کرتے ہیں، کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا، وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پکتی ہی ان کے پیٹ میں ہے. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے، پی لی. میں تو گرم کروا، چلو اللہ سرما. اچھا خیر، میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر، تو بچپن کا دوست تھا، وہ بات کرتی بھائی بھائی ہیں، باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل، عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے گی، اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی، مار دیں گے، جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے، جان سے مار دو، یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا، اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے، ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، تو میں بھی توبہ کروں گا، اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا، توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا، مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے، تو اس شخص نے کیا کیا، دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے، تنہائی میں تیز دریا تھا، تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے. اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا، لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں، اس نے ثبوت نہیں چھوڑے، کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، بھائی کہاں گیا بندہ، تلاش کر لیا، مسجدوں میں اعلانات ہو گئے.
पुलिस ने फिर कहा कि भाई ये इसका करीबी कौन है जी, ये है, इस पे तो कोई शक ही नहीं कर सकता, है तो बचपन का दोस्त है, ये तो वो, और वो खुद जो कत्ल करता है ना, बाज़ सबसे ज्यादा इंक्वायरी वो कर रहा होता है, FIR वो कटाता है सबसे पहले जाके, वो रो भी जनाजे में सबसे, जनाजा तो नहीं अभी तो पता ही नहीं था कि रो भी सबसे ज्यादा रहा, मेरा भाई कहां गया, हाय 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 हाय, मेरा दोस्त कहां गया। आपको पता है पुलिस को आप जितना मर्जी बुरा भला कहो ना, लेकिन जब पुलिस तफ्तीश पे आती है ना तो अच्छे अच्छों को निकाल लेती है। अभी हमारी सरसैयद थाने की पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला किया है, 4-5 डाकू फड़का दिए। मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरे पास वीडियोस आई ना, तो हमारे इलाके के SHO साहब को मैंने ऑडियो भेजी, ताज नाम है उनका SHO साहब का। मैंने कहा सर दिल खुश हो गया और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे इलाके की पुलिस ने यह काम किया। 3 मुकाबले में अपने इलाके की पुलिस के देख चुका हूं अपनी आंखों से, एक तो 2 अपनी आंखों से और एक डायरेक्ट अपनी आंखों से 2 की वीडियो देखी है, और एक हमारे करीबी रिलेटिव ने भी देखा वो। एक यहां डाकुओं का मुकाबला किया, यूपी पे फड़का दिए, और बाकायदा दो बदू जंग हुई है। एक तो यहां मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, वो पकड़े डाकू उन्होंने। तीसरा ये जो अभी वाकया हुआ है, बड़े बड़े लंबे तिरंगे 4-5 डाकू थे, घर में घुसे, इंक्वायरी हुई, पुलिस का मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबको फड़का दिया। तो जहां पुलिस कोई गलत काम करे तो उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, वहां अच्छे काम पे हौसला अफजाई भी बनती है कि नहीं बनती। अब मैंने किसी को बताया हमारी पुलिस ने ये काम किया, अबे ड्रामा है, अबे तुम्हारे सोच ही क्या है। इस कौम के साथ अच्छा करने से पहले 100 दफा सोच लो। ये अच्छे को भी अच्छा कहने के लिए एग्री, इतनी नेगेटिव सोच। और पुलिस वालों जो रिश्वत लेते हैं, गलत करते हैं, हराम है, लेकिन इनकी आमदनी देखो जरा जाके पेट्रोल, जो बाइक का पेट्रोल है ना, उसके पैसे गवर्नमेंट से निकलवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहुत सिस्टम हमारा बहुत गंदा है। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा पुलिस के लिए रिश्वत लेना हराम है, जो हराम है वो हराम ही है, जायज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तनख्वाहें कम है तो मुफ्ती साहब ने कहा हमारा गुजारा इसके बगैर नहीं, तो हराम हराम ही रहेगा, तो हलाल नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई, तो वो क्या किया है कि उसने धक्का देके उसको दरिया में गिरा के मार दिया। अब मार दिया तो बंदा गया, अब तलाश हो रहा है, तो पुलिस इंक्वायरी के लिए आई है। पुलिस ने फिर निकाला उसको, पकड़ा उसके दोस्त को, और जो उसको टॉर्चर किया या किसी भी तरीके से, फिर उसने उगला कि मैं ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे धक्का दिया। फिर पूरी इंक्वायरी हुई तो ये बात सामने आई है। अब उसकी लाश पता नहीं मिली है नहीं मिली, कहाँ गई, तो शायद कहीं जाके मिल गई हो, अब जनाजा हो गया, बाहर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो ये है बेपर्दगी का वबाल। जो आप टेलीविजन पे देखते हो ना, लड़के लड़कियां बैठे हैं, ये देखो इनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहां थोड़ी होगा कुछ, इनको यहां थोड़ी होगा।